اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وا کا مطلب اور آبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، عبادتاً عبادت کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، بندگی کرنے والا، عبد کہتے ہیں غلام کو، عابد، اور عبد کہیں گے غلامی کر، عبادت کر، عبدو تم سب غلامی کرو، تم سب اطاعت گزاری کرو، تم سب فرما برداری کرو، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تشرک تے تم کے لیے آ گیا اور مضارع کی علامت، لیکن لا نے اسے نہیں کر دیا، منع کر دیا، لا تشرک تم شرک نہ کرو، بہی اس کے ساتھ، بے کے ساتھ ہی، شیعہ اس کے ساتھ تم کوئی شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ واو کا مطلب اور، بے کے ساتھ، والدین امی اور ابو دونوں کے ساتھ، احسانہ احسان کا رویہ اختیار کرو، وَبِالْذِي الْقُرْبَى واو کا مطلب اور، بے کے ساتھ، ذی القربہ اور ذی وہ کہتے ہیں والے کو، ذی شان شان والا، ذی قربہ قرابت والا، قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وجار ذی القربہ اور وہ جار کہتے ہیں ہمسائے کو، ذی والے، قربہ جو قرابت داروں میں سے، رشتہ داروں میں سے تمہارا ہمسایہ ہو، والجار الجنوبی اور وہ جو تمہارے پہلو میں رہتا ہے، والصاحب بالجنبی اور جو تمہارے ساتھ کہیں پہلو کے ساتھ پہلو ملا کر چلتا ہے یا کہیں پر تمہارے ساتھ ملا ہے، وابن السبیل، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، اور یا اس نے تمہارے ساتھ سفر کیا ہے، مسافر ہے، وما اور جو ما ملکت ایمانکم، مالکت جن کے دانے ہاتھ تمہاری ملکیت میں دے دیے گئے، یعنی جو تمہارے قبضے میں دے دیے گئے، وہ مرد غلام ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، عبد بھی ہماری زبان کا کلمہ، عبادت بھی ہماری زبان کا کلمہ، اللہ بھی، ولا وہ بھی، لا بھی، شرک بھی ہماری زبان کا کلمہ، بے بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں، شیعہ شیب اردو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، بے بھی، والدین بھی، احسان بھی، وہ بھی، ذی بھی، قرابت دار بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، وجار جار ہمسائے کو کہتے ہیں، ذی القربہ قرابت دار، والجار الجنبی جو ہمسائیگی میں رہتا ہے، صاحب الجنبی وہ جو تمہارا ساتھ کبھی بیٹھا ہے، وابن السبیل اور جو مسافر ہے، وما ملکت ایمانکم اور جن کے دانے ہاتھ تمہارے قبضے میں دے دیے گئے، یعنی جو تمہارے قبضے میں ہیں غلام اور لونڈی، ان اللہ لا یحب، ان بے شک اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب اللہ پسند نہیں فرماتے، من کانا من جو ہے، کانا ہوتا، مختالاً یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، خا یا لام سے نکلے گا،
کتنی دیر کے بعد یہ کلمہ آیا ہے جو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. یہ اس میں فاعل ہے اکڑنے والا. باب افتعال میں ہے افتعالا یفتعالو افتعالن، افتعال. اختالا یختالو اختالن، یعنی جو اکڑنے والا ہے، جو ناشکر ہے، اکڑ جاتا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا، میم تو والے کے لیے آتا ہے. جو اکڑنے والا ہے فخور، فعول کے وزن پر مبالغے کا یہ صیغہ ہے، اور مبالغے کے اندر فخر کے اندر مبالغے کی حد تک چلے جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے جو اکڑنے والے ہیں، خود سر ہیں، اور فخر کے اندر مبالغے کی حد تک چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کہا مانو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. نہ کہنا ماننے میں اور فرما برداری میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کے سامنے عبادت کے مراسم ادا کرنے کے لیے، نہ اس کے طرح کسی کے نام کی مالا جپو، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات کو سمجھو، نہ اس کی ذات جیسے کسی ذات کو سمجھو. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، یہ دیکھتے ہوئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جو انہوں نے کہا ہے، وہ حکم دیا ہے، میں نے ان کو بجا لانا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. حضور نے کہا یہ مقام ایک دم نہیں ملتا. پھر اگر یہ مقام تمہیں ویسے نہ ملا ہو تو پھر کم سے کم یہ ہے کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، تو اس کو یہ احساس اندر رکھتے ہوئے ماں اور باپ کی خدمت کرنا اور ان کا بھی کہنا ماننا، جن کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو، وہ کہنے ماننا، یہ احسان کا رویہ کہلاتا ہے. وہ بذل، اور یہ جو رویہ ہے صرف امی ابو کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ذی القربہ کے لیے بھی ہے، یہ یتامہ کے لیے بھی ہے، مساکین کے لیے بھی ہے. قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور پڑوسی رشتہ دار، اس کی اہمیت سب اس سے زیادہ ہے. اجنبی ہمسائے کی نسبت، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مسافر جو ویسے ہی سفر کر رہے ہیں، اور وہ لونڈی اور غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں، احسان کا معاملہ کرو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرتا ہو. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام